اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکٹری میڈیا کے ناظرین و سامعین، ہارون تنولی کا آداب و سلام عرض ہو۔ آج پینل پر موجود ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ، سابق موجودہ جنرل سیکرٹری پریس کلب ایبٹ آباد، اس کے ساتھ جاوید ابائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ہزارہ اپڈیٹ میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے لوکل روٹ پر کرایوں کا معاملہ، اس پر انتظامیہ کی طرف سے اور ذمہ داروں کی طرف سے خاموشی، یہ پرسرار ہے۔ آج فیصلہ ہونا تھا، فیصلہ نہیں ہو سکا، اس حوالے سے بات ہوگی۔ سیاسی مخالفین کی جانب سے مشتاق احمد غنی کا ایک پیغام ہے جو ان کے ترجمان کی طرف سے آیا ہے کہ سیاسی مخالفین جو ہیں وہ پروپیگنڈا میرے خلاف کر رہے ہیں۔ مشتاق احمد غنی نے کہا ہے الیکشن کے میدان میں اتریں گے، ان کی جانب سے تمام کارکنان کو تیاریاں شروع کرنے کا پیغام جو ہے دیا گیا ہے کہ تمام جو کارکنان ہیں وہ مستعد رہیں، انشاءاللہ الیکشن ہم لڑیں گے۔ اس کے ساتھ شامل کریں گے کہ واپڈا ویئر ہاؤس میں پڑے کروڑوں روپے کے بجلی کے ٹرانسفارمر کو زنگ لگ رہا ہے، ان میں بڑے بڑے درخت جو ہیں وہ اگ چکے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو ایبٹ آباد کے جتنے شہر کی 1960 کی یہ بجلی لگی ہوئی ہے اس میں تمام ٹرانسفارمر جو ہیں وہ تبدیل کرنے کے قابل ہیں، مگر وہاں کھلے آسمان تلے وہ پڑے ہوئے خراب ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے انتظامیہ خاموش ہے۔ اس کے ساتھ ہزارہ ریجن میں منی اڈوں کی بھرمار ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھی آج دفتر سے نکلے ہیں، حویلیاں گئے ہیں، حویلیاں ڈی آر سی کا دورہ کیا ہے۔ شکر الحمدللہ ان کو بھی ہوش آیا کہ ایبٹ آباد کی شہریوں کو قانون کے حوالے سے بھی کچھ، تھانے کے شہریوں کے حوالے سے بھی کچھ ریلیف دینا ہے۔ اس کے ساتھ ایبٹ آباد سمیت فارا چوک، کالج روڈ تجاوزات کی بھرمار ہے۔ اگر دیکھا جائے ایبٹ آباد شہر پورا تجاوزات کی بھرمار میں ہے۔ آج اسسٹنٹ کمشنر علی شیر خان نے دودھ مافیا کے خلاف کارروائی کی، جس میں ملاوٹ شدہ دودھ جو ہے وہ آج تلف کیا گیا۔ اس کے ساتھ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کیوں غائب ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ صحت کی سہولیات کا فقدان ہے۔ بکوٹ، لورا، شیروان، کٹھیالہ حویلیاں اور ایبٹ آباد کے عوام بھی پریشان ہیں، وہ کس وجہ سے، وہ بات کریں گے اس میں۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے جی، ضلع بھر کی 4 تحصیلوں میں نوجوان متحرک اپنی مدد آپ کے تحت ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا، اور بینر بھی بعض جگہوں پر لگ چکے ہیں کہ کوئی سیاسی ہمارے پاس ووٹوں کے لیے نہ آئے۔ ایم ڈی کیٹ امتحان 26 نومبر کو ہوں گے، ضابطۂ اخلاق جاری، 219 نقل کرنے والے امتحان میں نہیں بیٹھ سکیں گے۔ اس کی ڈیٹیل نیوز اسی ویڈیو کے اوپر موجود ہوگی۔ اس کے ساتھ آگے شامل کریں گے آرمی چیف کا منگلہ کا دورہ، تربیتی مشقوں کا جائزہ لیا۔ آگے سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمین کے ساتھ لفظ صاحب کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے 10 سالہ بچے کے قتل ملزم کی ضمانت منظوری کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کسی سرکاری ملازمین کے نام کے ساتھ لفظ صاحب جوڑنے کا رواج بند کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ یہ اچھی بات ہے۔ افسران کے عہدوں کے ساتھ صاحب کا لفظ آزادی کے اصول کی بنیاد کی نفی کرتا ہے۔ سپریم کورٹ یہ بالکل زبردست، صاحب کا لفظ سرکاری افسران ملازمین کو احتساب سے بالا تر بناتا ہے۔ سپریم کورٹ دوران سماعت ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے ڈی ایس پی کو صاحب کہتے رہے سپریم کورٹ۔ بڑی اچھی فیصلہ ہوا جی۔ خیبر پختونخوا میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں کے داخلوں کے لیے ایم ڈی کیٹ کا دوبارہ انعقاد، تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی۔ اس کا ضابطۂ اخلاق جو ہے مکمل طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید ہم ناظرین و سامعین آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب اس میں شامل کیے جائیں گے، خاص کر ایبٹ آباد کے جو شہری ہیں ان کے لیے کہ جو لوکل روٹ کے اوپر کرائے ہیں یا دیگر جو مسائل ہیں اس حوالے سے آپ سوال کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو جواب دی جائیں گے۔ جی راجہ منیر صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے جو ہمارا خاص جو ایشو تھا لوکل روٹ پر کرایوں کا معاملہ، جی اس پر خاموشی کیوں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لوکل روٹ پہ کرائے ہیں وہ بالکل مناسب ہیں، اور پٹرول کے، کیونکہ جو کرائے دیے جاتے ہیں وہ پٹرول کے حساب سے دیے جاتے ہیں۔ جو آر ٹی اے کا رول ہے جو اربن ہے اس میں 4 روپے پر کلومیٹر ہے، لیکن اربن شہر میں کچھ کرایوں کا کچھ شیڈول میں تبدیلی ہوتی ہے کہ وہ کلومیٹروں کے حساب سے نہیں ہوتا، کہ کچھ اس کے لیے ایک مطلب 3 کلومیٹر کا کوئی سٹاپ ہوتا ہے، یا 2 کلومیٹر کا سٹاپ ہوتا ہے، یا 1 کلومیٹر کا سٹاپ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک رقم مختص کی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو روٹ یہاں پہ کرائے جاری کیے گئے انتظامیہ نے، آر ٹی اے نے، تو وہ بالکل ان قانون سے ہٹ کے جاری کیے گئے، اور اپنی من مانی جہاں پہ رشوت لے کے اپنی مرضی سے جو ہے نا ان ٹرانسپورٹروں، ایک مافیا کی مرضی سے، فالو نہیں کیا گیا، جو مافیا کی مرضی سے جو ہے نا وہ کرائے جاری کیے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی دفعہ ابھی جو انہوں نے کرائے بڑھائے تھے جس پہ میڈیا
میڈیا نے بڑا اپنا رول پلے کر کے اس نوٹیفیکیشن کو کینسل کروایا، اور اب جو کل بھی ایک میٹنگ ہوئی اس میں بھی میڈیا نے اپنا بھرپور رول پلے کر کے عوام کے جو حقوق کی بات ہے اس کے لیے بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے کہ ہم کسی بھی طرح عوام کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اب جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کیا ہے جو قانون ہے وہ اس حساب سے یہ کرنا چاہیے کہ اربن جو روٹ ہیں اس پہ جو ہے وہ 3 کلومیٹر یعنی سپلائز تک جو ہے نا وہ ایک مخصوص کرایہ مختص کیا جائے، اس کے بعد جو ہمارا جو 7 کلومیٹر راستہ بنتا ہے عملی طور پہ اگر اس کو ہم 4 روپے کے حساب سے کیلکولیٹ کریں تو 28 روپے بنتے ہیں۔ چلو 28 تو والی بات نہیں ہے، تو 30 روپے کم از کم جو ہے فوارہ چوک سے کالا پل تک جو 7 کلومیٹر راستہ بنتا ہے وہاں تک 30 روپے کرایہ قانونی طور پہ بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح اگر آپ جو سپلائی تک ہوتا ہے ہمارا سٹاپ ٹو سٹاپ جو کرایہ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو قانونی طور پہ 20 روپے رکھنا جائے، تاکہ جو 1 کلومیٹر پہ اترے یا 2 کلومیٹر پہ اترے یا 3 کلومیٹر پہ اترے اس کو 20 روپے دے دے، تو اس حساب سے قانونی اعتبار سے جو ہے نا کرائے مختص کیے جائیں۔ دیکھیں بدقسمتی یہ تھی کہ کل ہمارے تحصیل میئر نے میٹنگ بلا کے اپنے دفتر میں وہاں پہ ایم او صاحب بھی وہاں موجود تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح جہاں پہ وہاں اس کا ہمارا آر ٹی اے کا سیکٹری کا بھی انہوں نے آنا تھا اور وہاں پہ بیٹھ کے اس معاملات کو کرنے تھے، ٹھیک ہے جی، ٹریفک ذمہ داروں نے بھی آنا تھا، لیکن وہاں پہ کوئی بندہ بھی نہیں آیا۔ دیکھیں عوام نے ووٹ تحصیل میئر کو کس بات کے دیے تھے کہ وہ عوام کے حقوق کا دفاع کرے، نہ کہ وہ ایک مافیا کا دفاع کرے۔ وہ مافیا کے آگے سے بھاگ گیا اور مافیا کا لوگ جو ہے وہ اسٹیج پہ بیٹھ کے اس کو جو ہے نا وہ چیئر کر رہے ہیں، اس اجلاس کی پریزائڈ کر رہے ہیں۔ تک بنتی ہے کہ ایک بندہ مافیا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ جو عوامی نمائندہ جو عوام سے ووٹ ہے اور وہ کرایہ زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے وہ جو ہے نا وہ کرایہ جی یہ تو نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں اور وہ فلاں، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کمشنر ہزارہ جو ہیں وہ لوکل انسان ہیں، اسی طرح ڈپٹی کمشنر کو چاہیے کہ وہ بالکل ان چیزوں کو خیال رکھیں۔ وہ عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں اور وہ عوام کے عملی طور پہ جو ہے نا وہ نوکروں میں آتے ہیں، اور ان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ عوام کے حقوق کا بھرپور کردار ادا کریں۔ اسی طرح جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، میں سمجھتا ہوں تحصیل میئر کا کردار میں بہت ہی منفی کردار رہا ہے کہ وہ 1 لاکھ ووٹ لے کے آ رہے ہیں اور انہوں نے عوام کا جو ہے حقوق کا وہ دفاع نہیں کر پا رہے ہیں، وہ اپنی صرف جو ہے نا وہ چھپ گئے ہیں کہ یار جی میں مافیا کا سامنا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ان کو کرنا چاہیے عوام کے لیے، عوام نے ان کو ووٹ دیے ہیں، ان کے عوام نے ان کو حقوق اپنے کے لیے ووٹ دیے ہیں تاکہ وہ عوام کو حقوق دلا سکیں۔ بدقسمتی ہے ان کا اور بھی کوئی اتنا خاص کردار نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ اس وقت جو کرائے اس وقت ایبٹ آباد میں جو لوکل روٹ پہ کرائے ہیں وہ بالکل ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو یہ گیس کے اس وقت کرایہ بڑھا دیتے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس وقت بھی کرایہ بڑھانے کی بات دیکھا جائے تو سی این جی جو ہے ریگولائز ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ غیر قانونی لگا رہے ہیں۔ آر ٹی اے کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے۔ دیکھیں جتنا بھی رول یہ ہے کہ جو کرایہ مختص کیا جاتا ہے وہ پیٹرول پہ کیا جاتا ہے۔ اب پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں جی، پچھلے 3 دفعہ جو ہے نا 15 دنوں میں وہ 40-50 روپے نیچے آ گئی ہے قیمتیں۔ اسی طرح دیکھیں یہ صرف لوکل روٹ کی ہم نہیں بات کر رہے، ایبٹ آباد مانسہرہ جو ہے وہ عملی طور پہ 108 روپے کرایہ بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، 108 روپے کلومیٹرز کے حساب سے کرایہ بنتا ہے اور وہاں پہ 140 روپے وصول کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہری پور میں، پنڈی میں جو ہے نا، راول پنڈی، پشاور، بالکل یعنی کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو میرٹ جو اپنی میں جنرل سیکرٹری پریس کلب، آئندہ میں اگر انہوں نے کچھ میرٹ پہ کرایہ نامے جاری نہ کیے تو میں ایک وکلاء کے پینل کے ذریعے ان کے خلاف کنزیومر کورٹ میں بھی جاؤں گا اور کورٹ میں بھی ان کے خلاف پیٹیشن کروں گا کہ یہ کس حساب سے، یہ کس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں، ان کا کردار کیا ہے کہ وہ تنخواہ اس بات کی لے رہے ہیں کہ وہ عوام کی خدمت کریں، عوام کی سہولتیں پیدا کریں۔ وہ عوام کو کوئی سہولتیں نہیں دے رہے ہیں، اپنے لیے پیٹ بھی تو لگے اپنے رشوت لے کے اپنے جیب میں ڈال کے وہ من مانے کرائے، من مانے ریٹ دے رہے ہیں۔ دیکھیں جو ٹرانسپورٹر ہڑتال کرتا ہے اس کو کرنے دیں، 3 دن 2 دن سے زیادہ کوئی ہڑتال نہیں کر سکتا۔ ساری قسطوں کی گاڑیاں ہیں، انہوں نے قسطیں ادا کرنی ہوتی ہیں اور وہ 3 دن سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے، خالی پڑے ہوئے ہیں ویسے پنڈی۔ اسی طرح دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے یا کمشنر ہزارہ ہیں، انہیں چاہیے ایک تو یہ سزوکی کی سواری جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خواتین کے حوالے سے بڑی بے پرس سواری ہے، اس میں بڑی خواتین متاثر ہوتی ہیں، آمنے سامنے مدھیہ گلی کی طرح جیسے انہوں نے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں وہ رکھی ہیں سوئم کو ادھر ادھر لانے لے جانے کے لیے، اس میں 10 سے 15 لوگ بیٹھتے ہیں، کھلی
گاڑی بھی ہے, اچھی بھی ہے, سیٹیں بھی اس کی آگے پیچھے ہیں. اس طرز پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو یہ انیشیٹو شروع کرے, یہ جو کے پی سیب کا پروجیکٹ تھا اس میں اس کو ڈالے, اس میں ڈال کے بالکل کرنا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ویگنیں ہیں, مزدے ہیں, لوکل روٹس پہ جو ہے نا ان کی منمانی ختم کی جائے. اس مافیا کے خلاف بالکل بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. یہاں پہ لوکل روٹ پہ ویگن اور بس سروس شروع کی جائے, جس سے عزت والے سفر بھی ہوگا, ہماری خواتین بھی عزت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گی, یا ہماری بچیاں جو ہیں وہ اسکول یا کالج جائیں گی, عزت سے جائیں گی. سزوکی میں جو سفر بھی مشکل ہے, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بدتمیز سزوکی کا عملہ ہوتا ہے, جو ڈرائیور ہوتے ہیں جس بدتمیزی سے وہ پیسنجر کے ساتھ رویہ ان کا ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور انتظامیہ جو پولیس ہے ہماری ٹریفک, اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں ٹریفک پولیس کے بہت سارے اہلکاروں کی اپنی گاڑیاں ہیں, اور وہ اپنی گاڑیاں پاس کھڑے ہو کے غلط جگہ جگہ انہوں نے صاحب نے ان کو ٹرانسفر کر دیا ہے, نوٹس لیا اس کے اوپر ٹریفک سے. بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے. میں سمجھتا ہوں ڈی آئی جی صاحب اس پہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. لیکن ابھی بھی جو ہمارے جو روٹس پہ جتنی بھی سزوکیاں ہیں, اس میں جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے, ڈپٹی کمشنر آفس کے لوگوں کی ہیں. راجہ صاحب جی یہاں اگر تحصیل ناظم سیف اللہ خان ہوتے تو مجال کے یہ معاملے حل نہ ہوتے. دیکھیں کوئی بھی ایسے لوگوں کو, ڈیووٹڈ لوگ آئیں, بہادر لوگ آئیں جو عوام کے لیے کچھ کر سکیں. دیکھیں تحصیل ناظم سیف اللہ خان تھے, تو یہاں پہ تجاوزات کی بات ہو رہی تھی, تو میں نے انہیں کہا جی یہ ہمارے لوگوں کے حقوق پہ غیر ملکیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور وہاں پہ سارے ریڑی باندھ, تھڑے باندھ جتنے بھی ہیں وہ غیر ملکی بیٹھے ہوئے. ہمارے لوکل لوگ جو ہمارے گلیات کے یا ہمارے دیہی علاقوں کے, ہمارے شہری علاقوں کے جو لوگ ہیں, ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے. تو تحصیل ناظم نے اس وقت سیف اللہ خان نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا تھا, اور ان لوگوں کو سب کے وہ ختم کر کے وہاں پہ لوگوں کو دیا تھا. اس طرح کے لوگوں کو ہونا چاہیے کہ جو عوام کے حقوق کی ترجمانی کریں. راجہ صاحب اسد جاوید خان کہتے ہیں ایبٹ آباد کے لوکل روٹ پر ظالمانہ کرایہ کسی صورت منظور نہیں. آر ٹی او اور ضلعی انتظامیہ فی کلو میٹر 3 روپے کرایہ مقرر کر کے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائے, ورنہ عوام کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے. یہ اسد جاوید خان کا کہنا ہے. یہ اصل میں 3 روپے نہیں ہے, 4 روپے جو سرکاری ریٹ ہے گورنمنٹ کا. جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے وہ 4 روپے کلو میٹر ہے, اسی حساب سے تجویز ہوگا. پھر اربن میں تھوڑا سا قانون جو مین اس طرح سے ہٹ بھی جاتا ہے, اس میں تھوڑا سا وہ جو سٹاپ ٹو سٹاپ بھی کرایہ کا تعین کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم جو قانونی بات ہے وہ کریں گے. جو آر ٹی اے کا قانون ہے کہ اس قانون پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جاوید صاحب کل وہاں تھے, کل ان کی جو میٹنگ تھی, جاوید صاحب آپ بھی وہاں موجود تھے. جی میں تو کل اس میٹنگ کا احوال جو آنکھوں دیکھا احوال ہے, رات کو آپ نے دیکھا, اگر ہم وہ ویڈیو اتنی, میں کہتا ہوں کہ وہ اگر ہم پبلش کر دیں تو یقین کریں کہ لوگ ان کو گالیاں اور پتھر ماریں گے. میں تو اس حال کا منظر جو وہ منتخب ایک کمیٹی تھی, نامزد کی گئی تھی تحصیل ناظم کی طرف سے, یہ جو کرایوں کی ریویو کمیٹی اسے کہا گیا تھا, جس میں سیکٹری آر ٹی اے نے بیٹھنا تھا, تحصیل ناظم صاحب ہوتے, اور جو انہوں نے ذمہ داران جو روٹس پر جو تحصیل اور وی سی ناظم ڈالے تھے سارے روٹس کے, جی اور پریس کلب کے عہدیدار بھی تھے. لیکن وہاں بلکہ پریس کلب کے عہدیداروں نے, وہاں جو سینئر عہدیدار تھے سردار نوید صاحب, آپ دیگر لوگوں نے اٹھ کر, وہاں ثاقب صاحب تھے, انہوں نے اٹھ کر اس پر احتجاج بھی کیا کہ جی تحصیل ناظم خود موجود نہیں ہے, چیئر پہ کوئی نہیں. اور دیکھیں جی اتنی نازیبہ بات تھی کہ سزوکی یونین کا جو صدر ہے وہ پریزائڈنگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا. اگر میں اس کا کانڈکٹ بیان کروں تو ناظرین حیرت زدہ رہ جائیں گے. وہ جس بلند آہنگ لہجے میں اور جس بدتمیزی سے عوام کے منتخب نمائندوں کے ساتھ وہ جو پیش آ رہا تھا, اور وہ اپنی بات پر انسسٹ کر رہا تھا کہ جی کرایہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اب میں مثال آپ کو دیتا ہوں. وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں کاکول گاؤں کا جو کرایہ وہ 70 روپے ہمیں منظور کریں, اور فلاں جگہ کا 50 روپے, کمپلیکس کا وہ کرایہ 50 روپے ڈیمانڈ کر رہا تھا, اور ایسی جگہوں پہ. اور وہ اپنی مرضی سے, ہم اس سے پوچھ رہے تھے, اور نمائندے بھی اس سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ کرایہ آپ کس فارمولہ کے ساتھ مانگ رہے ہیں, کیا چیز ہے, فیول کا کیا فارمولہ ہے کہ آپ کو یہ کرایہ دیا جائے. تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں, بس صرف یہ تھی کہ وہ ایک بدتمیز انسان کے طور پر, جس طرح کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ جو ظاہر ہے ان کی تعلیم کی کمی ہوگی, اخلاق کی کمی ہوگی, ظاہر ہے سارا دن ڈرائیور طبقے سے ان کا واسطہ ہوتا ہے, تو وہ اسی طرح بیہیو کر رہے تھے جس طرح دن کو وہ سواریوں کے ساتھ بھی بیہیو کر رہے تھے. جاوید صاحب شہریار خان سلام عرض کر رہے ہیں. جی شکریہ شہریار صاحب, سلام عرض کر رہے ہیں. فیضان صاحب بہت شکریہ سر کر رہے ہیں. لوکل روڈ پر ظالمانہ کرایہ کسی صورت منظور نہیں ہے. جی عوام میں احتجاج کریں گے. جی اس پہ عوام میں بیداری پیدا ہوئی ہے. جی آج بھی میں دیکھ رہا تھا کافی خبریں لگی ہیں کہ نصیر خان جدون صاحب سامنے آئے ہیں, اسد جاوید صاحب سامنے آئے ہیں, جو عوام بچاؤ تحریک اور دیگر ہزارہ قومی محاذ کے لوگوں نے بیانات دیے ہیں کہ جی اس کرائے کو ہم کسی صورت, یہ جو اپنی من مانے کرایہ کا شیڈیول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, نہیں مانا جائے گا. دیکھیں جی مجھے تو یہ حیرانی ہو رہی تھی کہ وہاں جو بھی
صدیق سردار جی صدیق سردار بہت شکریہ کر رہے ہیں کہ میڈیا کے علاوہ ایبٹباد شہر کا کوئی وائرس نہیں ہے. جب پیٹرول مہنگا تو تب بھی کرایہ بڑھ جاتا ہے, جی اور جب کم ہو تو تب بھی کرایہ بڑھ جاتا ہے, ختم نہیں ہوتا. دیکھیں جی, جب پیٹرول سستا ہوتا ہے تو وہ گیس پر کرایہ ڈیمانڈ کر لیتے ہیں, جب گیس سستی ہوتی ہے تو وہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہو تو پیٹرول پر کرایہ ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. اچھا جی سردار ظہیر صاحب بہت شکریہ جی, اقبال ظہیر سلام بھی عرض کیا. اور دوسرا یہ کہا کہ ملک پورہ کے لیے ٹانچی چوک سے جیل 1 فرلانگ ہے, جی جی, کرایہ 35 روپے ہے. جی جی, ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ یہی کہہ رہے تھے یہ چلے 30 کر لیں, اگر 25-30 ہونا چاہیے, لیکن وہ ظاہر 35 روپے چارج کر رہے تھے. اچھا میری اس میں ایک تجویز ہوگی جی, سزوکی صدر صاحب جیسا وہاں جو ڈیفنس کر رہے تھے اپنے طبقے کا, بڑا اچھا چلے, ان کا تو مینڈیٹ یہی ہے, لیکن میری ایک گزارش ہوگی سیکٹری آر ٹی اے سے جی, کہ آپ کا اس سارے مسئلے کا واحد حل کیا ہے؟ جاوید صاحب سیکٹری آر ٹی اے سے عوام بھی ملے ہیں, ایک فیضان صاحب انہوں نے کہا جی اس دن اس کا جی جی بہت برا تھا. جی جی, وہ بتایا, وہ تو نہیں تو باجی صاحب خود اس پینل میں شامل تھے, اس کو لیڈ کر رہے تھے, انہوں نے بتایا تھا سیکٹری آر ٹی اے کا رویہ اور جو ان کا جو کانڈکٹ تھا, طرز عمل تھا, وہ بتایا بڑا وہ ناپسندیدہ قسم کا طرز عمل تھا عوام کے ساتھ بات کرنے کا, عوام کے نمائندوں کے ساتھ بات کرنا. لیکن میرا ایک ان کے لیے بہرحال ابھی تک جب تک وہ افسر ہیں تو ہم ان سے ہی درخواست کر سکتے ہیں. دیکھیں جی, یہ سزوکی صدر سے آپ سیکٹری آر ٹی اے صاحب کسی دن وہاں اڈے پر تشریف لائیں, جو اڈے کے اندر گاڑیاں کھڑی ہیں آپ تمام گاڑیوں کے کاغذات چیک کریں, وہاں کتنے فیصد گاڑیاں جو ہیں وہ پبلک سروس وہیکل کے طور پر آپ کے پاس رجسٹر ہے, تو کس طرح وہ اڈے میں کھڑی ہیں. اگر وہاں دیگر گاڑیاں پرائیویٹ نمبر والی گاڑیاں وہاں سے سواریاں اٹھانے کے لیے کھڑی ہیں تو ان کو سیدھا چالان کریں, پولیس کے پاس بند کریں انہیں. کیا ان کی وہ ہے کہ وہ ٹیکس آپ کو بطور پبلک سروس نہیں دے. جی جی, قانونی طور پہ جو ہے نا 8 اور 9 سواریوں پہ جو ہے نا جی جی, اس کی جو ہے نا وہ منظوری ہے. 8 سواریوں پہ, تو یہی میں جی, ایک آگے فرنٹ پہ 8 سواریاں پیچھے, تو یہ 10 سواریاں پیچھے بٹھاتے ہیں, یہ 10 سواریاں پیچھے بٹھاتے ہیں اور کبھی 2 آگے بٹھا دیتے ہیں, کبھی ایک ہی چلیں بٹھاتے ہیں. دیکھیں نا, انہوں نے امپلیمنٹ کیا ویگن سٹاپ پہ, مانسیرا ویگن, باری پور ویگن میں انہوں نے امپلیمنٹ کیا 18 کے بجائے 16 سواریاں وہ لے کے جاتے ہیں, 15 سواریاں لے کے جاتے ہیں. تو اس طرح یہ سزوکی کا ایک تو یہ ہے کہ پبلک سروس ٹرانسپورٹ کے طور پر یہ رجسٹر ہونی چاہیے کہ یہ ٹیکسی سروس کے لیے رجسٹر ہے. اب وہ پرائیویٹ نمبروں سے, یہ میں کہتا ہوں کہ یہ آٹومیٹک یہ بزنس ٹھیک ہو جائے گا جب آپ اس کو طور پبلک وہیکل کے طور پر رجسٹر کریں گے, جب گورنمنٹ کو ریونیو ملے گا. جی جی, اس سے اب یہ تو پرائیویٹ گاڑیاں ہیں, اس کے کم ٹیکس دے کے جی جی وہ اس میں لے رہے ہیں, فالتو وہ پیسے قسم کا وہ کما رہے ہیں. صاحب اس پہ بھی مزید بات کرتے ہیں. رائی صاحب آپ سے کہ مشتاق احمد غنی صاحب کا آج ایک پیغام آیا ہے, کیونکہ کرائے کے حوالے سے آپ ناظرین سوال بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کے جن جن روٹوں پر آپ رہتے ہیں کم از کم آپ وہ کرائے ذرا کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہم اس پہ ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں. مشتاق غنی صاحب کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے جی کہ کارکن تیار رہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں سیاسی مخالفین, ہم میدان میں اتریں گے. دیکھیں جی, میں تو سمجھتا ہوں آنا چاہیے سامنے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جی کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے یا کسی بھی سیاسی شخصیت کے لیے الیکشن میں حصہ لینے پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ ہے بھی نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے. اور میں اور مشتاق غنی صاحب جو ہیں وہ چلیں اسکرین سے کافی ٹائم سے غائب ہیں, تو اب انہوں نے اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنا بیان جاری کر دیا ہے کہ جی ہم الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے, اور میں سمجھتا ہوں ان کو لینا بھی چاہیے. دیکھیں انہوں نے ایبٹباد کے لیے بڑے کام بھی کیے ہیں اپنے دور میں, ٹھیک ہے جی, جتنی بھی ان کے وسعت میں جو تھا. راجہ صاحب کام تو ضرور کیے ہیں, سارے سیاسیوں نے کیے ہیں, اس وقت ان کو عوام میں ہونا چاہیے. ہاں جی, لیکن اب یہاں عوام میں ہونا چاہیے. وہ بات یہ یہاں پہ ہم اسی پہ آئیں گے کہ دیکھیں وہ ٹھیک ہے اپنے سیاسی وجہ سے وہ اس وقت جو ہے نا وہ غائب ہیں یا کہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے, لیکن آواز میں سمجھتا ہوں عوام کے مسائل کے لیے انہیں آواز بلند کرنی چاہیے. جس طرح اب گاڑیوں کے کرایوں میں بیتوقع اضافہ کیا گیا, اس میں ان کا کسی سیاسی کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. یہ بڑا میں سمجھتا ہوں ایک بڑا سب خاموش ہیں, سب خاموش ہیں, اور میں سمجھتا ہوں میں اس کی شدید مذمت بھی کرتا ہوں. میں ان تمام سیاسی کا کسی بھی سیاسی جماعت کہ وہ عوام کے حقوق عوام سے وہ لاتے ہیں اور عوام کے لیے بات نہیں کرتے ہیں. اور مشتاق صاحب کچھ بھی چاہیے تھا کہ وہ اس ایشوز پہ بات کریں اور سامنے آ کے بات بھی کرتے ہیں. ترجمان کے ذریعے پیغام آ رہے ہیں, اسی طرح وہ ترجمان کے ذریعے پیغام دیتے اور اپنی الیکشن مہم جو ہے وہ ان کو بالکل شروع کرنی چاہیے, اور الیکشن کے لیے انہیں آنا بھی چاہیے. الیکشن کسی سیاسی جماعت پہ میں سمجھتا ہوں پابندی ہونی بھی نہیں چاہیے, اور نہ ہے کوئی ایسی پابندی, صاحب نے آنا ہے. جاوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں مشتاق غنی صاحب کیا؟ جی میں ان کے بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں جی, سیاسی لیڈر ان کا بیان آنا چاہیے, لیکن ہم ناظرین کی یاد دہانی کے لیے یہ بتاتے چلیں کہ سال 9 مئی کے بعد فارا چوک ایبٹباد میں ان کی زیر نگرانی پاکستان فوج کے دفاعی اداروں کے خلاف وہاں تقاریر ہوتی رہی ہیں. وہ اسٹیج پر کھڑے تھے اور ان کے ساتھ دیگر ان کے ساتھی وہاں کھڑے تھے, تو انہوں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے. الیکشن لڑنا اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ان کا حق ہے, لیکن
कैसे हो सकता है कि एक स्पीकर रहा हो असेंबली का, दो मरतबा वो जीता हो, सबाई असेंबली में रहा हो, कानून को समझता हो, और वो स्टेज पर खड़ा हो और उसके नीचे दिफाई इदारों के खिलाफ नाम ले लेकर नारेबाजी हो रही हो और तकरीर हो रही हो और पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात को जलाने और गिराने की हमायत की जा रही हो, और वो बंदा शख्स खड़ा देख रहा हो और उसमें मदाखलत ना करे और क्राउड को कंट्रोल ना करे, जबकि वो क्राउड उसकी पार्टी का, उसकी जैली तंजीमों का क्राउड रहा हो। बहरहाल इसके बावजूद मेरी ये वो आए हैं, उन्होंने अपना इंदिया दिया है, उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, इलेक्शन में आकर अवाम का सामना करना चाहिए। हाँ, अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा या केस रजिस्टर है उसका भी सामना करना चाहिए, जमानतें लेनी चाहिए अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर है। लीडर अवाम के अंदर होता है। जी जी, मैं इसलिए नहीं कि मैं उनकी शख्सियत को बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा था कि ये पता लगना चाहिए अवाम को कि वो क्यों रुपोश है और क्यों रुपोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो इस वक्त बरतानिया में मौजूद है, रोजाना उनकी तस्वीरें अपलोड की जा रही हैं, फर्स्ट क्लास अपने मजे में खा पी रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जाहिर है अवाम का एक मुंतखब नुमाइंदा हो और वो अवाम के अंदर मौजूद ना हो बिला किसी वजह के, उनकी प्लेटलेट्स भी कायम है, उनके देखें पूरा स्पीकर गायब है केपी का। सर एक बात, मैं उनके कोई प्लेटलेट्स भी कम नहीं है कि उनके प्लेटलेट्स इलाज के लिए गए हों, वो बिल्कुल खुशखुशार, रोजाना उनकी तस्वीरें अपलोड की जा रही हैं, व्हाट्सएप पे वो अपने दोस्तों से राब्ते में भी है, दुआ जनाजे पर वो जो ताजियत वगैरह भी कर रहे हैं। जी जी, घटना को परमानेंट इशू है सर, सब सर्दियां हैं आजकल। जी जी, मैं कहने का मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ से वो मेडिकल वो मुआयने के तहत नहीं गए हैं, यहाँ से रुपोश होकर वो गए हैं। जाहिर है उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था तो वो किसी ना किसी रास्ते से निकल गए थे। चलें जी, क्या कहते हैं, उनका हक है जी, बिल्कुल जी उनका हक है, वो आए और सियासत में हिस्सा लें, अपने नॉमिनेशन फाइल करें जिस पार्टी से उन्हें इलेक्शन लड़ना है। वैसे मेरी इत्तला है कि वो मुख्तलिफ पार्टियों से राब्ते में है, शायद वो पार्टी बदल लें या शायद अपनी पुरानी पार्टी से ही वो इलेक्शन लड़ें या गाड़े पे चले जाएं, जो भी बहरहाल उनका तरीका है वो आकर इलेक्शन लड़ें जी। हमारा मकसद ये था कि या ध्यानी करा दें, पब्लिक को ये बता दें कि क्यों वजह, उनकी वजह रुपोशी हमने बताना चाह रहे थे। बकाया जाहिर है उनका हक है जी, इज्जतमंद आदमी आकर इलेक्शन लड़ना चाहिए जी। राजा मनीर साहब, वापडा वेयर हाउस में पड़े करोड़ों रुपए के ट्रांसफार्मर खुले आसमान तले, पहले इनके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ था, अभी तो प्लास्टिक भी घुट चुका है और उसके साथ देखा जाए तो बड़े बड़े दरख्त जो हैं वहाँ पैदा हो चुके हैं। जैसे कोई ये कह रहा है कि सोच रहा होगा कि महकमा ज़राअत वालों ने कोई पेवंदकारी का कोई ऐसा सिस्टम निकाला है जिसमें ये ट्रांसफार्मर निकल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं। हालांकि देखा जाए 1960 की एबटाबाद की बिजली के मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर मुख्तलिफ जगहों पर हैं, पुराने हैं, पोसीदे हैं, मगर उनको तब्दील नहीं किया जा रहा। सियासी इमा पर, बासर लोगों की इमा पर ये खराब हो रहे हैं, जंग इनको लग रहा है। कौन है जिम्मेदार इसका? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ ये वापटा इस पे 100% जिम्मेदार है। अब हाल ये होता है कि हमारा किसी इलाके, किसी महल्ले का, किसी शहर का, किसी बस्ती का कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो वो महल्ले के लोग जो है ना वो खुद पैसे दे के उसकी मरम्मत करवाते हैं, जबकि चाहिए तुझे देखें हज़ारों रुपए वापडा जो है वो बिल की सूरत में, कभी कोई कौन सा फ्यूल टैक्स तो कभी कोई 100 किस्म के तो उन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं, उसमें वसूलियां करके अब देखें करोड़ों रुपए मालियत के जो ट्रांसफार्मर हैं उस ऐसी जगह पे खुली आसमान के नीचे पड़े हुए हैं और उसमें वो सारे पौधे हुए हैं और उन पौधों की वजह से वो ट्रांसफार्मर जो है जंग आलूदा हो चुकी है। देखें लाखों रुपए मालियत का जो एक जो है वो ट्रांसफार्मर बनता है और उस ट्रांसफार्मर को अब मैं समझ अवाम की, अब अगर उन किसी वापडा के जब एहलकार से या उनके अफसरान से किसी उसकी डिमांड की जाए कि जी ये ट्रांसफार्मर जल चुका है, आप इसको तब्दील करें, तो वो उस वक्त जो उनका इशू होता था कि जी ये तो पेशावर से अप्रूव होके आएगा, तो फिर पेस्को के हेड ऑफिस से अप्रूव होके आएगा, तो फिर ये आपको चेंज होगा। अल्लाह करे वो कंपनी हमारी जहाँ फंसी हुई है बन जाए, मुकम्मल हो जाए, ताकि ये ट्रांसफार्मर जो हैं लोगों को मिल सकें। हाँ जी, जो हमारे देही एरियाज के अंदर पुराने संस्कृत के 1960 के देही एरिया में देखें, मैं तो सच्ची बात है कि देही एरियो में तो मेरा अक्सर जाना होता है, मेरा खुद भी एक गांव से मेरा है, वहां पे अगर हमारे ट्रांसफार्मर जल जाता है तो वो हम गांव के लोग पैसे इकट्ठे करके उसको खुद मुरम्मत करवाते हैं। ये वापडा नहीं करता, वो खुद मरम्मत देते हैं, नया भी नहीं देते हैं और वो मरम्मत भी एमपी एमएनओ को कह दिया होता वो उसी वक्त चेट देते, काम हो जाता, वो तो उससे तो हो जाता है। लेकिन जनरली जहाँ पे देखें जिन लोगों की एक्सेस नहीं है किसी एमपी एमएनए तक, तो वहां पे वो बाकायदा पैसे जमा करके ट्रांसफार्मर की मरम्मत करके खुद लगवाते। सियासी रिश्वत के तौर पर आपका कहने का मकसद है कि ट्रांसफार्मर नहीं लगनी चाहिए, ये लोगों का हक है। देखें लोग उसके लाखों रुपए बिल देते हैं,
टैक्स की बिजली के बिल देते हैं। दर्जनों टैक्स उस पे लगे हुए हैं। अगर आप बिल को उठा के देखें, जी। आपकी बिजली की जो कंजम्पशन है वो अगर 1,000 रुपये है तो उसके ऊपर जो है ना वो 900 से ज्यादा 1200 से ज्यादा जो है ना वो टैक्स लगे हुए जी, हैं। बिल्कुल। तो वो उनका, मैं समझता हूँ कि उनका ये हक है कि वो उनको भरपूर बिजली भी दें, किसी की कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, कोई खराबी हो जाती है, उसको फिलफौर सॉल्व करें। और मैं समझता हूँ कि कोई लाइनमैन अगर जाता है, ठीक है लाइनमैन कम भी हैं, काफ़ी अरसे से भर्ती नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई लाइनमैन जाता है मरम्मत के लिए तो वो भी उसकी वो नौकरी है, उसकी वो तनख्वाह लेता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे जो बंदा बुला के लेके जाता है उसे वो अपने खर्चे की डिमांड करता है उसे कि जी हमें खर्चा खर्चा दिया आया, वो जाए। हलाल खर्चा ले रहा है ये। नहीं, देखिए हलाल तो अपने नहीं है, हलाल को आराम नहीं कर रहा। कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ करना भी उनको नहीं चाहिए कि ये उस तनख्वाह इस बात की ले रहे हैं। मरम्मत करना, कोई खराबी आ गई है लाइन में, उनकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को वो पूरा करें। और फिर देखें राजा साहब, जैसे ये जिम्मेदारी पूरी हो रही है कि वहाँ ट्रांसफार्मर खुले आसमान तले पड़े हैं, जंग उनको लग चुके हैं, बड़े बड़े दरख्त उनमें हैं, यही जिम्मेदारी है। ज़ाहिर है वेयर हाउस जो होते हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी केयर के लिए लोग मौजूद होते हैं, वहाँ स्टाफ मौजूद होता है, वो कहाँ है स्टाफ? नहीं, देखें स्टाफ तो मैं समझता हूँ ये तो होगा, लेकिन वो कहीं और होगा। जावेद साहब, आपने उनको देखा भी है? जी मैंने देखा है। मैं आपकी उस पूरी बात का उसमें इजाफा करना चाहूँगा। इस तरह के आपको पता है ये जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो ग्रिड है, ये 60 और 70 की दहाई में लगा था। जी, शनाज कुरैशी साहब शुक्रिया। उस ज़माने में ये रशियन मॉडल का हमारे पास ग्रिड लगे हुए पुराने, और सारा ट्रांसमिशन सिस्टम पुराने उसका लगा हुआ है। तो पिछले 8-10 साल से ये एक बड़ा मंसूबा है। ज़ाहिर है बहुत बड़ा, पूरे पाकिस्तान में ट्रांसमिशन के निज़ाम को बदलना और ये ग्रिड स्टेशन को बदलना, ये बहुत बड़ी कैपेसिटी और सरमाए की उसमें ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है इसको मरहलावार तब्दील किया जा रहा है। उसी सिलसिले में अगर आपने देखा, वहाँ तारों के बहुत बड़े तादाद में बंडल्स पड़े थे, ट्रांसफार्मर पड़े हुए थे। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे यहाँ इतवार को परमिट होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के, तो उसको मरहलावार तब्दील किया जा रहा है। पुराना जो ट्रांसमिशन सिस्टम है हमारा, उसको आपने देखा होगा खंभे लग रहे हैं, तारें खींची जा रही हैं, बड़ी जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं। तो उस सिलसिले में ये ट्रांसफार्मर की जो बड़ी तादाद है, ये मॉडर्न ट्रांसफार्मर हैं, ये लाए गए हैं। ज़ाहिर है उनको मरहलावार वो शिफ्ट किया जा रहा है, अपनी अपनी जहाँ वो बदल रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन्स को, तो वहाँ नए ट्रांसफार्मर भी इंस्टॉल कर रहे हैं। तो बादियल नज़र में ज़ाहिर है एक बड़ी खेप आई है, तो वो काफ़ी अरसे से वहाँ पड़ी हुई है। अब ये तो वापडा को एक बड़ा पैमाने पर इसके लिए वेयर हाउस जो है, शेड बनाने चाहिए, जो ज़ाहिर है उनके पास इसका नहीं होगा। पहले मॉडल में ये नहीं था, अचानक उनके पास एक बड़ी तादाद आई है, तो खुले आसमान के काफ़ी अरसे से वो पड़े, महीनों के हिसाब से वो पड़े हुए हैं। तो उससे आपको पता है हमारा बारानी मौसम होता है, शदीद बारिश होती है, तो उससे उनकी वो जो मेंटेनेंस ख़राब हो रही है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जल्द ही वो वहाँ से उठा लिए जाएंगे और अपनी अपनी जगह इंस्टॉल हो जाएंगे। आज ही शनाज कुरैशी साहब कह रहे हैं जी पुराना पैलेस होटल जो है उसकी बड़े अच्छे से तज़य्युन और आराइश हो रही है, इसको भी करना चाहिए। अच्छा, मैं बिल्कुल जी मैं इस सिलसिले में जी बिल्कुल अच्छी बात। अगर पैलेस होटल को सेक्रेटेरिएट है, ज़ाहिर हमारा पब्लिक सेक्रेटेरिएट, सारे दफातर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के जो ज़ैली दफातर जितने भी हैं, आपने देखा होगा वहाँ दर्जनों तकरीबन 20-22 दफातर हैं वहाँ, तो होना चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक इजाफा करना चाहूँगा, ये KPSF का जो आप प्रोजेक्ट कह रहे हैं सिटी इंप्रूवमेंट का, ब्यूटिफिकेशन का, सर मैं उस दिन पेशावर की वो देख रहा था, एक व्लॉग देख रहा था। आपने देखा हो तो पेशावर सिटी को बहुत ज़बरदस्त इंप्रूव किया गया जी, कुशादा सड़कें, जी यहाँ कुछ अरसा उन्होंने की थी, सरगर्मी दिखाई थी जी। जावेद साहब, एक सरदार सदीक सरदार है जो कह रहे हैं जी सुजुकी नंबरी भी इन्होंने दिया है, नवा शहर जोगन का 50 रुपए किराया लिया है, पूछने पर वो बदतमीजी पर जी बदतमीजी करते हैं जी ऐसा ही है। जबकि नवा शहर का मुकम्मल किराया 40 रुपए की तजवीज़ थी कि रास्ते में जो उतरते हैं, ये नवा शहर वाली साइड जो काला पुल है, यहाँ तक उसका 30 रुपये और आगे 40 रुपये वो मांग रहे थे, तो 50-50 रुपया वसूल किया जाए। और दरमियान में 2 दिन के लिए जो नोटिफिकेशन आया था एक RTA साहब से, जो गलती हुई थी, जो उन्होंने अपनी गलती की इस्लाह कर ली, मगर वो इस्लाह अमलन जो है वो सड़कों पर सुजुकी जो ड्राइवर साहबान हैं उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और वो बरमला ये कह रहे हैं कि हम अपने सुजुकी सदर का मरासला मानेंगे, हम RTA का मरासला नहीं। सारा दिन लोगों से, सवारियों से यही तकरार लगी रहती है। वो कहते हैं जी हमारे सुजुकी सदर का जब तक हुक्म नहीं आता हम जो किराया है ये नहीं मानेंगे। तो ये सारा दिन लोगों के साथ यही चलता है। राजा साहब, हज़ारा रीजन भर में मन्नी अड्डों की भरमार है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भी शुक्र आज निकले हैं दफ्तर से बाहर, आज वो गए हैं हवेलियाँ में, DRC का दौरा किया है। असिस्टेंट कमिश्नर अली शेर खान भी आज निकले, उन्होंने दूध माफिया के खिलाफ की है कार्रवाई। फूड सेफ्टी अथॉरिटी जो है वो बिल्कुल गायब है। सेहत की सहूलत का फुकदान है। बकोट, लौरा, शेरवान, कुठियाला, हवेलियाँ के अवाम परेशान है। इंतजामी अफसरान जिस वक्त बाहर निकलेंगे तो अवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा। क्या कहते हैं आप, ये जो जितने मिनी अड्डे हैं एबटाबाद भर में देखा जाए, मानसेरा में देखा जाए, हरीपुर में देखा जाए,
بلکہ کوہستان بٹگرام تک دیکھا جائے وہ تو کھلے ایریا، مگر وہاں بھی ان کی بھرمار ہے. دیکھیں جی منی اڈے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر قانونی ہے. دیکھیں یہ جو اڈے بنتے ہیں اس سے جو ہے نا گورنمنٹ جو بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ایک بڑا ریونیو ملتا ہے جی، جس سے گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو ضلعی گورنمنٹ بنتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک ملی بھگت ہوتی ہے اور اس میں جو آر ٹی اے یہاں پہ بھی آر ٹی اے کا کردار ہے. جو اڈے دیے جاتے ہیں یا جو لائسنس جاری کرتا ہے وہ بھی آر ٹی اے کرتا ہے. اور یہاں پہ لائسنس اس کو دیا جاتا ہے کہ جو ان کی جیب گرم کر دے اسے وہ لائسنس دے دیتے ہیں. اور وہ جہاں پہ بھی چاہے اس کو دیکھیں اڈے کا جو سٹینڈ کا ایک رول ہوتا ہے اس رول کے تحت جو وہاں پہ نماز کی جگہ ہونی چاہیے، بیٹھنے کی اچھی جگہ ہونی چاہیے، ساتھ واش روم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی، سہولتیں ساری ہونی چاہیے، ساتھ چھت ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جی کوئی اڈا چھوٹا سا فل فل کرتا ہے نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا جی. میں تو ایک شاید ڈائیوو کا ہے وہ کرتا ہے پرائیویٹ اور کچھ پرائیویٹ نیازی والوں کا ہے، وہ نیازی والا کچھ بڑی بسوں کے اڈے ہیں وہاں پہ کچھ تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کچھ چلیں کچھ سہولتیں ہیں کہ چلے عوام کے لیے بن رہی ہیں. لیکن وہاں پہ جہاں پہ چھوٹی گاڑیاں لوکل آپ جو ہے مطلب وہاں پہ کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا بالکل سسٹم نہیں ہے. اور یہ ساری بھی جو ہے نا آر ٹی اے کی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں نہلی ہے، ضلعی انتظامیہ کی نہلی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. ان کا کردار وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جیب میں پیسے ڈال لیتے ہیں اور انہیں کھلی چھوٹ ہے، کوئی پوچھنے والا غائب ہے کافی عرصے سے. جی فوڈ سیفٹی کاروائی نہیں، فوڈ سیفٹی کاروائیاں کرتی ہے جی، کچھ نہ کچھ کرتی ہے اویلیاں میں. لیکن یہ ہے کہ ذرا سا بیچ میں راجہ صاحب آپ دیکھیں ہوٹل جو ہیں ان کا اپنی مرضی ہے، دودھ والے دیکھیں ان کی اپنی مرضی ہے، ریٹ اپنی مرضی کے لگائے ہوئے ہیں، اشیاء جو ان کے پاس اندر رکھی ایکسپائر ہوتی ہیں، زائد المیعاد ہوتی ہیں. ان کے فریجوں میں دیکھیں، ان کے فریزر دیکھیں جی، دیکھیں فوڈ سیفٹی اتھارٹی کا میں سمجھتا ہوں کام یہ ہے کہ ان کے فریزروں کو دیکھ لے. کافی عرصے سے غائب ہے ایبٹباد سے. جی بالکل، انہیں اپنا کردار ادا کرنے چاہیے. شروع میں انہوں نے بڑی اچھی ایکٹیویٹیز کی تھی، بہت اچھی کی تھی، لیکن اب وہ غائب ہیں. دیکھیں اگر آپ شہر میں دودھ کی طرف ہم آئیں جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جتنے بھی دودھ والے ہماری یہاں پہ دکانیں اگر ان سے معلومات لی جائے یا ان کے پاس جایا جائے تو کسی شاید اس 100 میں سے شاید 2-3 لوگوں کے اپنے باڑے ہوں گے. باقی دودھ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ باڑے نہیں ہیں. اور دودھ جو ہے نا یہاں پہ ایک دیکھیں جی پنجاب سے ٹنوں کے حساب سے دیکھیں. میں آپ کو ایک بڑی سیمپل مثال دے دوں کہ پچھلے دنوں ایک گاڑی آئی تو انہوں نے کہا جی ہم فیصل آباد سے دودھ لے کے آتے ہیں. تو ہزارہ ڈویژن کی 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں جی، تو ہماری جو آبادی ہے وہ 7 قومی اسمبلی کی سیٹوں کے حساب سے ہے. تو جو ہمارا فیصل آباد ڈویژن ہے اس کی 13 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. اسی طرح جو ہے نا وہ 33 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. تو وہ وہاں کے لوگ کیا اتنے نہیں ہیں کہ ان کے لیے وہ دودھ ادھر آئے گا؟ یہ بڑا سوچنے کی بات ہے. دیکھیں یہ جو آج کل بھینسیں ہیں نا وہ واشنگ مشینوں کے ذریعے جو ہے نا وہ واشنگ مشینیں ہیں وہ ان کے ذریعے جو ہے نا دودھ بنایا جا رہا ہے اور بڑے کس طرح کے کیمیکل آ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تیزی سے کینسر کی وبا جو ہے نا وہ پھیل رہی ہے اور اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے جو سیاسی ہمارے ممبران اسمبلی قومی ہیں یا صوبائی اسمبلی ہیں ان کا کردار ہونا چاہیے. اس کا ان کے قانون سازی کرنی چاہیے اور ملاوٹ کرنے والے کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہونی چاہیے اور اس کو اپیل کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے. ایسی قانون سازی کی جائے کہ جو دیکھیں ہمارے قومیں پوری تباہ ہوئی ہیں ملاوٹ کی وجہ سے. یہ اچھی چیز نہیں. جاوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں راجہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا جی. میں ایک چونکہ مقامی یہ عوام کے حوالے سے بات ہے، ان کی دکھ مصیبت کی باتیں بھی کافی ہو چکی، تو راجہ صاحب چونکہ سیاسی اس پہ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں تو خوش قسمتی ہمارے ساتھ موجود ہے. تو میں ان سے ایک اطلاع چل رہی تھی سوشل میڈیا میں سرکولیٹ ہوئی، اخبار کی حد تک بھی آئی ہے، تو ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ سردار مہتاب صاحب جو ہیں جی ان کے بارے میں یہ ان کی طرف سے ان کے مختلف جو ہیں وہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ وہ آزاد الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے اندیا دیا اور کوئی اعلان کیا ہے. کافی ان کے ویل وشر جو میڈیا پرسن ہیں وہ بھی یہ پوسٹ کر رہے ہیں. تو کیا اطلاع آپ کے پاس جی کہ وہ انہوں نے فیصلہ لے لیا ہے آزاد الیکشن لڑنے کا یہ یا ویسے یہ جاوید صاحب آن دا ریکارڈ کوئی بھی نہیں ہے وہ ویسے سوشل میڈیا کے حد تک ہے. دیکھیں جی میں سوشل میڈیا نہیں ہے، یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ انہوں نے استعفیٰ آزاد حیثیت میں الیکشن جی خود کہا ہے انہوں نے کہ جی آزاد حیثیت میں الیکشن سے بڑی نیوز کہ اس دفعہ میں کیونکہ میرے ساتھ پارٹی نے زیادتی کی ہے، مجھے نظر انداز کیا ہے. اچھا، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ میں جو ہے آزاد حیثیت سے الیکشن میں آؤں گا. کیپٹن صفدر جو ہے وہ ناراض دوسری پارٹیوں کے ان کو بھی مسلم لیگ میں لا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا ایک سپاہی انہوں نے
اپنی People's جماعت Party میں کا لائے, ایک آدمی پیپل توڑنے کی پارٹی کا کوشش ایک ہو رہی لایا, اپنوں کو انہوں نے راضی کیا. دیکھیں جی تو مسئلہ یہ یہ ہے بھی کہ ادھر اس طرف ہیں, آنے والے ہیں دیکھیں وہ. آنے تو چاہیے, میں سمجھتا ہوں, اور سردار مطاب ان صاحب کو بلانے کے لیے یہ سٹنٹ تو نہیں کھیلا گیا. نہیں ایک شخصیت ہیں, دیکھیں جی، سیاسی وہ تو اعتبار ظاہر سے ہے. صوبے کی ایک نام ہے, سیاسی بڑی شخصیت ہے, بالکل. پھر وی این والی ایک بندہ ہے, گو کہ اگر ہم ان کی کارکردگی کو دیکھیں تو کارکردگی ہزارے کے لیے ان کی کوئی اتنی خاطر خواہ نہیں ہے, جی, لیکن ایک وی کارکردگی این کیوں نہیں ہے؟ وہ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اگر انہیں مجبوریوں کی سیاسی بنا مجبوریوں کی بنیاد تھی, اچھا, اور سیاسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. دوسری یہ تھی کہ ان کا جو میں سمجھتا ہوں موقف تھا کہ انہوں نے کہا جی ہمارے جو ممبران قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی ہوتے ہیں ان کا کام قانون سازی ہوتا ہے, ان کا کام گلیاں نالیاں بنانا نہیں ہوتا. جی. اس اعتبار سے تو ان کا موقف ٹھیک ہے, ظاہر ہے, لیکن جیسی یہاں بات پہ جو ہمارا جو ٹرینڈ ہے وہ چاہے وہ صوبے میں ہے یا وفاق میں ہے, تو وہ عوام کے مسائل جو ہے, عوام کی ضروریات, کیونکہ ہمارے بلدیاتی ادارے تو اتنے مضبوط نہیں ہیں. شبیر قریشی صاحب آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. دیکھیں جی ہمارے جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں. سردار جس نوید وجہ صاحب سے بھی آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں. تو بلدیاتی ادارے ہمارے مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے یہی وہ کام جو بلدیاتی اداروں نے کرنا. دیکھیں دنیا میں اگر آپ چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں یا کہیں بھی اس طرح کے چلے جائیں, تو وہاں پہ جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں وہ بلدیاتی ادارے کرتے ہیں. لیکن یہاں بدقسمتی ہے کہ بلدیاتی ادارے ایک صرف جو ہے نا نک کے طور پہ بنائے جاتے ہیں. ان کے لیے جو قانون سازی کی جاتی ہے, ان کے ہاتھ پیر باندھ کے ان کو بٹھا دیا جاتا ہے, وہ کام کچھ نہیں کر سکتے ہیں, جس وجہ سے یہ MNA MPAs ہمارے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. تو سردار مطاب صاحب جو ہے وہ آزاد حیثیت سے الیکشن میں آئیں گے جی. انہوں نے مزید ایک سوال ہے ارون صاحب آپ کی اجازت سے, مزید ایک سوال ہے راج صاحب سے. تو وہ اکیلے نیشنل اسمبلی کا الیکشن تو لڑنے سے رہے, ظاہر ہے ان کے ساتھ 3 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں, تو کیا غور کر رہے ہیں کہ جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں اس پہ بھی اپنا آزاد گروپ لے کے آنے والے ہیں, یا کیا بالکل ان کے گروپ, وہ اپنا گروپ لے کے آئیں گے, اپنے گروپ کے لوگوں کو لے کے آئیں گے. خبر آپ نے نکالی نہیں ہے ظاہر, آپ آپ کو یہ نکالنی چاہیے. میڈیا کے اوپر وہ اپنے گروپ کے ساتھ میدان میں آئیں گے. یہ ظاہر ہے انہوں نے اپنا وہ اس کو بتانا بھی تشکیل دے دیا ہے, وہ اپنا ایک اپنی وجود جو ہے نا انہوں نے وہ ثابت کرنا ہے پارٹی کے لیے کہ یہ پارٹی نے مجھے نظر انداز کیا ہے, تو اس لیے وہ اس نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے جو ہے نا ایک گروپ کی صورت میں جو ہے نا. راج صاحب, سردار نوید صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 26 نومبر کو ہوں گے MD کیٹ کے امتحان. ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا گیا ہے. 219 لوگ جو نقل کرنے والے تھے ان کو اس میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا, اس امتحان میں نہیں بیٹھیں گے. باقی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ نیچے موجود ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ جو بلوٹوتھ ڈاکٹر, یہ نوید صاحب نے کہا تھا بلوٹوتھ ڈاکٹر تھے جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ ایک ظلم تھا جی, کیونکہ وہ ایک مسیح ہوتے ہیں. اور یہاں بدقسمتی ہے کہ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ اگر BBC کی جو رپورٹ آئی ہے جی, اس میں ہمارے جو ڈاکٹروں کو جو ہے نا وہ کرپٹ ترین قرار دیا گیا ہے کہ جی وہ مریضوں کو نہیں, وہ کمپنیوں کے لیے مریضوں کی جیب پر زیادہ نظر آتی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اگر دیکھیں جی جو قانون یہ ہے کہ ہمارا جو پروفیسر یا ڈاکٹر جو ہے وہ میڈیسن تجویز نہیں کر سکتا ہے جی, اس کا کام صرف بیماری جو ہے وہ ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے, اور جو میڈیسن ہے وہ بی فارماسسٹ جو ہوتے ہیں وہ تجویز کرتے ہیں. یورپ میں جو ایک باقاعدہ بورڈ بیٹھ کے وہ بی فارماسسٹ جو ہے نا وہ میڈیسن تجویز کرتے ہیں. یہاں تو کچھ ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ قانون ہی اپنے بنائے ہوئے قانون ہے. یہاں پہ ہر جو MPA MNA یہاں سے آپ بنا کر بھیجتے ہیں, یہی قانون سازی کرتے ہیں, اپنی ان کی اپنی کمپنی ہیں, ان کو پروموٹ کریں گے یا غریب لوگوں کو پروموٹ کریں گے. کہا تو یہ جاتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو, ووٹ دینے والے کو عزت نہیں دینی ہے. ووٹ کو دینے والے کو کہاں عزت ہے جی, کہاں عزت ہے؟ مجھے بتا دیں کوئی کہاں پہ عوام کے لیے کوئی بولتا ہے مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے. آٹے کی قیمتیں خود ساختہ بڑھ رہی ہیں, 3000 کا توڑا کراس کر رہا ہے اور کبھی نیچے آ جاتا ہے, کبھی اوپر آ جاتا ہے. کہ ضلع بھر کی 4 تحصیلوں کے اندر نوجوان جو ہے متحرک ہو چکے ہیں, اپنی مدد آپ کے تحت, اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو نکلنا چاہیے جی, نوجوانوں کو نکلنا چاہیے اپنے عوام کے حقوق کے لیے, اپنے کاموں کے ایشو میں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں, اور ہماری جو عوام ہے اب ایسے لوگوں کو, ایسی سیاسی قائدین کو بالکل مسترد کریں کہ جو صرف نعرے اور جھوٹ اور فراڈ اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ دھوکے کرتے ہیں, ان کو بالکل نظر انداز کریں. اور میں سمجھتا ہوں نوجوان جو ہیں اس میں بھرپور اپنا کردار ادا کریں. ہماری ایک قوت ہے نوجوان, اور نوجوانوں کو پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے. وہ بھی کسی سیاسی جماعتوں کے چمچے نہ بنے, بلکہ وہ بھی اگر اب بننا ہے تو پھر وہ عوام کی اگر حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر عوام کے نمائندے بن جائیں, عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں, تو ان کے ساتھ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے. کیونکہ نوجوان ایک قوت ہوتی ہے, ایک طاقت ہوتی ہے, ان میں ایک اسٹیمنا موجود ہوتا ہے, وہ اپنی بھرپور طریقے سے جدوجہد بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ نے جو ہمارا دیہی علاقوں میں ہاسپٹل علاج کی سہولت کا کہا ہے,
تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تو ایبٹباد شہر میں جو ہمارے سرکاری اسپتال میں وہاں پہ علاج نہیں مل رہا ہے، تو دیہی علاقوں میں تو ڈاکٹر جاتا ہی نہیں ہے. اور جہاں پچھلے دنوں جو پوسٹنگ ہوئی تھی جی، باقاعدہ انہوں نے ان علاقوں کے لیے ڈاکٹر وہیں پہ ان علاقوں کے لیے ہی ڈاکٹروں کے انٹرویو کیے گئے، لیکن وہاں پہ کوئی ڈاکٹر جو ہے اس جگہ اس سیٹ کے لیے کی گئی تھی. اب وہ بھرتی ادھر ہے، تنخواہ وہ یہاں سے لے رہے ہیں، تنخواہ وہاں سے لے رہے ہیں، بیٹھے ہوئے وہ ادھر راجہ صاحب، یہ بڑا ظلم ہے جو ہمارے. جی راجہ صاحب، ایک عام جو نیوز ہے پاکستان بھر میں بکاریوں کے متعلق ایک جو نیوز ہے وہ حقائق منظر عام پر آئے ہیں، وہ کچھ اس طرح ہیں. 24 کروڑ سے زائد آبادی والے ملک میں 3 کروڑ 80 لاکھ بکاری ہیں، جن میں 12% مرد، 55% خواتین، 27% بچے، بقایا 6% سفید پوش مجبور افراد شامل ہیں. ان بکاریوں کو 50% کراچی، 16% لاہور، 7% اسلام آباد اور بقایا دیگر شہروں میں پھیلا ہوا نیٹ ورک ہے. کراچی میں روزانہ اوسط بیک 2000 روپے، لاہور میں 1400 اور اسلام آباد میں 950 روپے ہے. پورے ملک میں فی بکاری اوسط 850 روپے ہے. روزانہ بیک کی مد میں یہ بکاری 32 ارب روپے کی لوگوں کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں، اور ڈالر کی اوسط میں یہ رقم 42 ارب ڈالر بنتی ہے. بغیر کسی منافع بخش کاروبار کے بکاریوں پر ترس کھا کر ان کی مدد کے لیے ہماری جیب سے سالانہ 42 ارب ڈالر نکل جاتے ہیں. اس خیرات کا نتیجہ ہمیں سالانہ 21% مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے، اور ملکی ترقی کی 3 کروڑ 80 لاکھ افراد کی عظیم الشان افرادی قوت کسی کام نہیں آتی، جبکہ ان سے کام لینے اور معمولی کام لینے کی صورت میں بھی آمدنی 38 ارب ڈالر متوقع ہے، جو چند برسوں میں ہمارے ملک کو مکمل اپنے پاؤں پر نہ صرف کھڑا کر سکتی ہے بلکہ موجودہ بکاریوں کے لیے باعزت روزگار مہیا کر سکتی ہے. اس کے لیے وسائل پیدا کرنے ہیں، ان کو سٹریم لائن کرنا ہے، ان کو راہ راست پر لانا ہے، ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں. یہ ایران کون خبر ہے. کیا کہنا ہے آپ کے ایبٹ آباد کے اندر گلی محلے چوکوں چوراہوں میں جہاں دیکھیں بکاری، وہ بالکل ٹھیک اس رپورٹ میں کہ ترس کھا کر ہم دے دیتے ہیں. دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نام پہ وہ مانگتے ہیں تو لوگ اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ نہیں دینے چاہیے ان کو. دیکھیں، آپ کے محلے میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں بہت سارے لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ جو غریب ہے، جن کے وسائل نہیں ہیں، ان کی خاموشی سے مدد کرنی چاہیے، ان کو دینے چاہیے، بلکہ ان لوگوں کو نہیں دینے چاہیے کہ جو مانگ رہے ہیں. یہ اس میں ایک اور ہے، بنگلہ دیش نے جس دن بکاری سسٹم کو خدا حافظ کہا تھا، اس کے صرف 4 سال بعد اس کے پاس 52 ارب ڈالر کے ذخائر تھے. کیا یہ ہم اچھی بات اور مستفید کام کی تقلید نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ہماری حکومت کا بھی کوئی کردار اتنا اچھا نہیں ہے. دیکھیں، بے نظیر انکم سپورٹ، سن لیں ذرا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ 35 ارب روپے رکھے گئے ہیں. 400 ارب رکھے گئے ہیں. 400 ارب روپے وہ مطلب کس کو مل رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے. اور یہ کیوں رکھے گئے ہیں؟ دیکھیں، ان 400 ارب روپے سے حکمرانوں نے، ذمہ داروں نے، جو منتخب لوگ بھیجتے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں، دوسرا آپ کے پاس سوشل ویلفیئر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہے. وہ پیچھے انہوں نے ایک کارروائی سٹارٹ کی تھی کہ ہم ان بکاریوں کے خلاف کارروائی کریں گے، ان کو ہمارے پاس جگہ بنی ہوئی ہیں، روزگار کے مواقع دیں گے. وہ پروجیکٹ بھی کہاں گیا؟ دیکھیں، وہ 400 ارب روپے سے اگر 40 انڈسٹری لگائی جاتی، ٹھیک ہے جی، 40 انڈسٹری لگائی جاتی تو اس سے لوگوں کو روزگار ملتا، حلال روزی کماتے. دیکھیں، بنگلہ دیش کی آپ نے مثال دی. بنگلہ دیش میں تو جناب یہ مانگنے والا تو سلسلہ ہی نہیں ہے. وہاں پہ ہماری جو خواتین ہیں، وہ کئی لاکھ جو ہیں، وہ خواتین جو ہیں اپنا روزگار کر رہی ہیں، جو آپ کی گارمنٹس فیکٹریوں میں کام کر رہی ہیں اور بھاری اپنی تنخواہیں لے کے عزت سے زندگی گزار رہی ہیں، نہ کہ وہ مانگ کے گزار رہی ہیں. جاوید صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے بکاریوں کی یہ جو رپورٹ ہے؟ جی، میں اگر اس میں کوئی ریسرچ میں کوئی مبالغہ نہیں ہے یا مس رپورٹ نہیں ہوا، غلط رپورٹ نہیں ہوا، تو یہ ہوش بعد آستان ہے. جی، سرمایہ کی جو لاگت بتائی گئی ہے بیکاری کی ایکٹیویٹی کے نتیجے میں جو سرمایہ وہ جنریٹ کرتے ہیں، تو اس کو جی، اس پہ حکومت کو غور کرنا چاہیے. جی، اس کو سٹریم لائن کرنا چاہیے. اس طرح صاحب، یہاں آپ کے ایبٹ آباد میں کتنے جو صبح آتے ہیں اور شام کو جو گاڑیاں ان کی لگژری آتی ہیں؟ جی، میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں. یہ جو منظم کاروبار ہے بیکاری، جو آپ نے دیکھا ہوگا پڑے ہوتے ہیں مختلف ریڈیوں پہ اور اس طرح ان کے اعزاز توڑ موڑ کے، تو یہ ایک بہت بڑا طاقتور گروہ ہے جی، حکومتوں سے بڑا گروہ ہے جی. یہ حکومتوں سے زیادہ طاقتور ہے. اس پہ ہاتھ ڈالنا حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے. بہت دفعہ حکومتوں نے کوشش کی. گداگری ایکٹ بنا ہوا ہے جی، باقاعدہ جرم ہے. گداگری ایکٹ بنا ہوا ہے. پولیس اس کے میجر ایکٹ میں موجود ہے. کبھی کبھی پولیس آپ نے دیکھا بھی ہوگا کارروائی بھی کرتی ہے. لاہور اسلام آباد میں اکثر کارروائی بھی ہوتی ہے. پولیس ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے، پرچے دے دیتی ہے.
मगर आपने देखा होगा कि वसी पैमाने पर इस लानत के खिलाफ कोई बड़ा मंसूबा आज तक किसी हुकूमत ने नहीं बनाया। तो अभी एक पीपल्स पार्टी अपने मंशूर में एक बड़ा मंसूबा ला रही है जी मजदूरों के लिए। उस पर बात करना चाहूँगा कि मजदूर कार्ड के नाम से एक कार्ड मुतारफ कराने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आइंदा अगर हुकूमत उन्हें मिली तो उसमें उनका प्रोग्राम यह है कि जो इधर उधर से सब्सिडी दी जाती है जो बिजली, और उसमें वो बड़े सरमायादार और एंटरप्राइजेज लूट कर ले जाते हैं बिजली गैस, और जो वहाँ 50-100 रुपये की सब्सिडी दी जाती है लोगों को गुर्बत के नाम पर, वो ज़ाहिर है उसका कोई भला नहीं होता, वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट सेठ ले जाते हैं। तो इस दफ़ा वो एक ऐसा कार्ड मुतारफ कराने जा रहे हैं कि जो कार्ड मजदूरों को मिलेगा वो रजिस्टर हो जाएंगे और उनको सेहत, हेल्थ, सेहत और एजुकेशन और दीगर जो इलाज मालजी और सफ़र के दौरान जो सफरी सहूलतों के दौरान उस कार्ड की वजह से जो है सब्सिडी रोज़ाना की बुनियाद पर डेली उनको मिलेगी मुख्तलिफ शोबों में। तो ये एक बड़ा मनसूबा करने वो जा रहे हैं। जैसा आपने पीपल्स उसका कार्ड का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का आपने हवाला दिया था, तो वो ये एक बड़ा मंसूबा है। 400 अरब रुपए में आप अगर देखें दही ख्वातीन के लिए, आप रोज़ाना प्रेस क्लब के साथ ही उनका वो सेंटर आप देखते हैं, ख्वातीन कितने दूर दूर से वहाँ आकर जो है वो अपने 3000 रुपये लेकर जाती हैं। जी 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 बिल्कुल। इसका क्रॉस पार्टी अरुण साहब आपकी उसके लिए ये एक इंटरनेशनल मॉडल है सर, डोनर इसको फीड कर दे रहे हैं और वो क्रॉस पार्टी ऑडिट हो रहा है इसका, आलमी सतह का जो स्टैंडर्ड ऑडिट इसका हो रहा है। जी जी ऊपर आते हैं साबिक MP अनायतुल्लाह खान जदून के बेटे भी जो है बाबर खान जदून, जी जी, इस सूबाई असम्बली के उम्मीदवार एबटाबाद से हो सकते हैं। अच्छा जी, ये हम कह रहे थे काफ़ी दिनों से मैं इस पे बात पूछताछ कर रहा था कि अनायतुल्लाह खान की तरफ से अभी तक कोई इंदिया नहीं आया, ना उन्होंने फॉर्म हासिल किए हैं, ना अभी तक फॉर्म सबमिट करवाए हैं पार्टी को। जी जी, उनके बेटे हैं तो जाहिर है वो गौर फिक्र करते रहे होंगे कि क्या किया जाए। तो दौर नौजवानों का है ना जी, अगर उन्होंने फॉर्म लिए हैं तो बिल्कुल उनका हक बनता है। ज़ाहिर है सियासी घराने से वो इकबाल खान जदून के पोते हैं और इनायतुल्लाह खान के बेटे हैं, तो ज़ाहिर है उनका हक बनता है जी। लेकिन अभी तक उनकी सियासी जो जिसे हम रूनुमाई, तकरीब रूनुमाई नहीं हो पाई है, अवाम उनको उस पैमाने पर नहीं जानते हैं। तो अगर वो सियासत में उतरना चाहते हैं तो जैसे ही वो ज़ाहिर अपना प्रोग्राम लेके आएंगे तो ज़रूर उनका हक बनता है जी। नौजवान हैं, देखे वाले होंगे, उनकी अपनी फैमिली के लिए। अनायत खान के बेटे देखें जी, मैं समझता हूँ कि नौजवान की आदत है और पिछले काफ़ी टाइम से जो अनायतुल्लाह खान है वो बीमार हैं, कुछ सेहत उनकी ठीक नहीं है, जिस वजह से उनकी कुछ एक्टिविटीज़ भी नज़र नहीं आई हैं। गो कि अवाम ने उन्हें बड़े भारी वोट दिए हैं, ठीक है जी, रनर आप आए हैं और एक बड़े भारी वोटों के साथ, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने उस वोट का उन्होंने कदर नहीं किया है, लोगों को उस तरह उनके लोगों के हकूक़ का दफ़ा उन्होंने नहीं किया है। तो ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि अब जो उनका बेटा नौजवान आ रहा है, वकील भी है, वो एडवोकेट है, और मैं समझता हूँ कि शायद वो अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। इस फैमिली का एबटाबाद की सियासत में एक बड़ा नाम है, इकबाल खान का एक बड़ा नाम था, उन्होंने एक बड़ी सजारा की है, बड़ी लाज रखी है, हमेशा बड़ा वो उस हवाले से बड़ा सियासी नाम है उनका। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि नौजवानों को भरपूर आना भी चाहिए। नवीद साहब के कुछ सवाल हैं जी। इंतज़ामी अफसरान खुद मिलावट फरोशी करवाते हैं, ठीक है, उसमें साथ कहते हैं राजा साहब, मुश्ताक गनी साहब कब आ रहे हैं, वो हमारे उस्ताद भी हैं, ठीक है। फिर उसके साथ आगे कहते हैं MD कैट के इम्तिहान के लिए सेंटर इन निजी तालीमी इदारों में रखे गए हैं जो पहले नकल करवा चुके हैं, दोबारा सेंटर क्यों रखे गए हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसका ऐलान किया है बकायदा, उन्होंने कहा है जी हमने पहले नबी साहब ने अच्छी बात की है कि जिन जगहों पर ये डाके पड़े हैं उन्हीं को आपने फिर मुंतखब कर लिया, रिकमेंडेंट डाकुओं को क्यों किया गया है, उनके कहने का मकसद ये है। देखें ये बड़ा मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बड़े अच्छे सवाल उन्होंने किए हैं और मैं इस पे होना भी चाहिए कि जो दूसरा जावेद साहब आपके लिए भी उनका एक सवाल है, मैं पढ़ता जाऊँ। ब्लूटूथ डॉक्टर बनाने वाले भी क्या बेकारी नहीं है जावेद साहब? देखें जी वो बेकारी तो हैं, देखें हम उस पर बिल्कुल वो परले दर्जे के लोग हैं। वैसे भी जो हमारा जहाँ पे जो हमारे डॉक्टर हैं वो बेकारियों से मैं समझता हूँ कहीं और आगे ही है। एबटाबाद राजा अरुण साहब सलाम अर्ज कर रहे हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारा इसका किरदार है, जो हमारे MD कैट के एग्जाम हो रहे हैं, तो वो जो 219 लोग जो मतलब करप्ट लोग थे, गंदे लोग थे, जो मतलब मैं समझता हूँ शोबे में अगर आ जाते तो इस शोबे की मजीद बेइज्जती होनी थी। पहले भी गंदा करने वाला कौन है, वो इदारा कौन सा है? देखें वो इदारे इस चीज पे ला रहा है, देखें ये आपने ये करना है, उसमें बच्चियां हैं, बच्चे हैं, तालिबात, ये बड़ा जुल्म है ना, ये जो हकूक एक जो लायक बच्चे हैं जो बिल्कुल
پڑھ کے لوگ بچے آتے ہیں، ان کو ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے نئے نکمے لوگوں کو لے آتے ہیں. دیکھیں بہت سارے، اگر آپ ان پہ جو ہمارے بورڈ کے ٹاپر ہیں جی ان کی کارکردگی کو دیکھیں تو وہ ان جو مقابلے کے امتحان میں ان میں وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے ہیں. جی وہاں پہ انہوں نے بہت ٹاپ کیے ہیں، لیکن مقابلے کے امتحانوں میں وہ کہیں نظر نہیں آئے ہیں. بڑی پچھلی چلیں اگلے جواب دے دیں. مشتاق غنی صاحب کب آ رہے ہیں؟ نوید صاحب نے آپ سے دیکھیں جی مشتاق غنی صاحب آ رہے ہیں، انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے. اب ان کے اسپوکس مین نے یہ جو سوشل میڈیا ترجمان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے پروپیگنڈا بند کیا جائے. جی وہ آئیں گے. ابھی الیکشن ظاہر ہے، کوئی الیکشن کا حالا چولا شروع ہوگا، کوئی اس طرح کی محفلیں سجیں گی تو وہ بھی ایک دم آ جائیں گے. لیکن جہاں پہ جو اس کے امتحانوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو سینٹر بنائے گئے ہیں یہ غلط ہیں. اس کو صرف گورنمنٹ کی جو مطلب ایوب میڈیکل کالج ہے جی انہی کے اندر ان کو رزلٹ بھی انہوں نے کہا ہے اسی دن دیں گے. اور دیکھیں اگر یہ وہاں پہ تعداد زیادہ ہے ایوب میڈیکل کالج میں، اگر ان کی جگہ نہیں بن رہی ہے تو اس کو 2 سٹیپ میں کر لیں، 2 ٹائم میں کر لیں جی. اور وہ سرکاری کسی بھی پرائیویٹ جگہ پہ نہ کریں. بن گئی، سارا کچھ ہو گیا. 26 کو یہ ٹیسٹ ہونے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہے، جو ہماری ڈویژنل انتظامیہ، ان کا کردار اور کمشنر کو انوالو کیا گیا ہے، ان کی سربراہی میں یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ابھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں ایک اچھے لوگ اگر اچھے لوگ آئیں گے کسی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں ہمارے ملک کی بہتری ہوگی، ہمارے ملک کا نام روشن ہوگا. اگر بلوٹوتھ ڈاکٹر بن کے آئیں گے تو وہ بلوٹوتھ ڈاکٹر ہی ہوں گے. وہ لوگوں کے صرف جیبوں پہ ان کی جو نظر ہوگی، ظاہر ہے انہوں نے بلوٹوتھ پہ بھی پیسے لگائے ہوئے ہیں تو وہ پیسے لگا کے آئے ہیں تو انہوں نے پیسے بنانے بھی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جو میرٹ پہ ہونی چاہیے. اور ضلعی انتظامیہ جو ڈویژنل انتظامیہ ہے، ڈپٹی کمشنر ہیں یا کمشنر ہیں، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور بڑے بھرپور انداز میں کردار ادا کرنا چاہیے اور بڑے صحیح انداز میں کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ کسی قسم کی نقل کا جو ہے نا وہ عمل نہ ہو سکے، کسی طرح بلوٹوتھ کا عمل نہ ہو سکے تاکہ میرٹ پہ لوگ آ سکیں. جاوید صاحب، نوید صاحب کا سوال، بلوٹوتھ ڈاکٹر بنانے والے بھی کیا بیکاری نہیں ہے؟ جی وہ تو بیکار. یہ بلوٹوتھ ڈاکٹر یہ جو دیکھیں جی اس پہ 2.25 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اس سارے اسکینڈل میں. جی جو بنو سے لے کر جی اس پہ پردہ ڈالا گیا. جی آپ نے دیکھا کسی کا نام نہیں آیا، کسی ادارے کا نام نہیں آیا. آپ کے شہر میں لوگوں کو لایا گیا ان کا جی پڑے زنگ آلود ہو رہے ہیں سر. وابڈا کے ٹرانسفارمروں کی تو آپ نے پھر بھی پکچر لگا دی، لوگوں نے دیکھ لیے. سر وہ ملزمان کے ایبٹ آباد میں ریمانڈ ہوا. اس ریمانڈ میں کسی ادارے نے، کسی نشریاتی ادارے نے ان کی تصویر نہیں لگائی، ان کا نام نہیں لکھا. چھپائی گئی ہے جی ان کے والدین کا نام نہیں لکھا گیا اس ادارے کا جہاں وہ نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے. اور جن لوگوں نے ان کو سہولت کاری فراہم کی تھی ان کا نام نہیں آیا. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئی، اس میں جو ان اداروں اور ان شخصیات کا ذکر نہیں کیا گیا، ان کی بیک گراؤنڈ نہیں بتایا گیا. تو ظاہر ہے اس 2.25 ارب روپے کی مالیت بڑی ہوتی ہے جناب. تو ظاہر ہے وہ 2.25 ارب روپے کی ریکوری بھی کوئی نہیں ہوئی. دیکھیں اس حوالے سے جس وقت ڈی آئی جی ہزارہ ایاز خان ہمارے پاس آئے تھے پریس کلب میں، وہاں ان کو یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے یہ نیوز بھیجی تھی، اس میں نہ تصویریں تھیں، نہ اس کی ڈیٹیل تھی، نہ ایف آئی آر کی کاپی دی گئی، ہمیں دور رکھا گیا، معلومات نہیں دی گئی. ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے. دیکھیں جن لوگوں نے یہ ساری بات چھپائی ہے، جن تحقیقی اداروں نے ان ملزمان کو چھپایا، ان کے چہرے عوام کو نہیں دکھائے، ان اداروں کے سربراہان کے، اور خاص کر وہ نیٹ ورک جس نے اتنا بڑا گھناؤنا کاروبار کیا تھا، 2.25 ارب روپے کمائے تھے. تو لازمی بات ہے کہ یہ 2.25 ارب روپے تمام تحقیقاتی اداروں کی جیب میں بھی گئے ہیں. اور جو لوگ اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے. جی اور میں تو حیران ہوں، اپنے نشریاتی اداروں پر حیران ہوں کہ کسی نشریاتی ادارے نے کوئی ریسرچ، کوئی کوشش ہی نہیں کی کہ ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ بتایا جاتا. جی جی راجہ ارون صاحب کہہ رہے ہیں جی ڈی سی ایبٹ آباد سے عوامی مفاد کی توقعات رکھی جا سکتی ہے. آیا ان حالات میں جیسا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، باہر ہی نہیں نکلتے، جی ڈی سی ایبٹ آباد کی پرفارمنس آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ وہ ایک آدھ مرتبہ انہوں نے کھلی کچہری کسی جگہ لگائی تھی. میں نے خبر سنی تھی پچھلے 2-3 ماہ میں. تو بقایا وہ اپنے آفس میں وقت پر آتے ہیں، میٹنگز جو ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں. تو عوامی مفاد کا ابھی تک ان کے آفس سے کوئی اعلامیہ میری نظر سے نہیں گزرا ہے. جیسے یہ سوزوکی کرایہ کا معاملہ دیکھ لیں، سیکرٹری آر ٹی اے کو طلب کھلی کچہریاں بھی وہ بھی پلانٹڈ ہوتی ہیں جی، اپنے لوگ آگے بٹھائے ہوتے ہیں، اپنے لوگ وہ سوال کر دیتے ہیں، وہی آپس میں کرتے ہیں. جیسے کل سوزوکی والوں کا حال تھا کہ ٹرانسپورٹر ہی بیٹھے ہوئے اس سارے عرصہ تعیناتی کے دوران
हाँ जी सर कल वाला इजलास तो देखकर मैं तो हैरत ज़दा रह गया हूँ जी। जिस तरह उसको प्रिजाइड कर रहे थे सुजुकी सदर, उससे तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं है। वो हम दिखा नहीं सकते, वो फोटो नामुनासिब बात है। वो ज़ाहिर है उसका असेंबली हाल था, जो तहसील असेंबली हाल था जी जी, तो उसमें वो जिस तरह वो चीखो बकार और मछली मंडी का वो मंजर पेश कर रहा था, तो बड़ी नामुनासिब बात है में लोकल रोड पर सफर करने वाले मुसाफिर और ड्राइवर रोजाना झगड़ा करने वाले डीसी और सेक्रेटरी आरटीए। जी जी, ऐसा ही है जी। सारे झगड़ों की बुनियाद और बुनियादी वजह जो है जी, वो डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद और सेक्रेटरी आरटीए के, जिन्होंने इस पे देखे थे, जो नोटिफिकेशन नोटिस नहीं लिया, जो नोटिफिकेशन उन्होंने किया था, डिप्टी कमिश्नर ने बुलाकर उनको पूछना मुनासिब नहीं समझा कि ये नोटिफिकेशन आपको किसने कहा था करें, क्या कोई मीटिंग मिनट्स हैं, कहाँ पे ये फैसला हुआ, पेशावर से आपको कोई हिदायत आई है, मैंने कोई हिदायत दी, कोई भी नहीं बोला है जी। और उन्होंने कहा जी मुझसे गलती हो गई है तो मैं अपनी गलती को रिव्यू कर लेता हूँ। अब आपने वहां तो ऑफिस में तो रिव्यू कर लिया है, लेकिन नीचे लोग कह रहे हैं जो सुजुकी सारा दिन मुसाफिरों से इस बात पर झगड़ा, तो वो कहते हैं हम अपने सुजुकी सदर का मरासला मानेंगे, हम किसी सेक्रेटरी आरटीओ को नहीं जानते हैं। तो बेइज्जती हो रही है सरकारी इदारों की, लेकिन वो उन्हें उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। एक्शन में आना चाहिए। शुक्रिया जी। जी तो नाज़रीन और सामीन, आपने मुख्तलिफ जो हमारे पैनलिस्ट की ज़बानी जो है जाना, उसमें मुख्तलिफ शहर के इशू थे, दीगर मसाइल थे, नेशनल न्यूज़ उसमें कुछ थी, आपके साथ शेयर की। हमारे ज़िली ज़िम्मेदार अफसरान जो हैं वो एक्टिवली अगर काम करें तो एबटाबाद शहर का कोई मसला नहीं रहता। ये सबसे ज़्यादा नेगलिजेंसी इनके दफातर के अंदर इनके बाबू जो होते हैं वो उनकी हिमा पर सारे काम होते हैं, और जिस वक्त अफसर बाहर निकलता है किसी छापे के लिए तो बाबू पीछे से कह देते हैं कि भाई साहब आ रहे हैं, अपने आप को महफूज रखें। इसलिए हमें मिलकर बढ़ना होगा, इस एबटाबाद शहर को, इस मुल्क को आगे लेकर जाना होगा, उसमें अपना बेहतरीन किरदार अदा करना होगा। जो जिस सीट के ऊपर है वो अपना पॉजिटिव किरदार अदा करे, ताकि इस मुल्क से, इस शहर से, इस ज़िले से ये मसाइल ख़त्म हो सकें, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। फिर मिलते हैं नए किसी प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।